بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ۔ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں پورا روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ شعبان میں جتنا روزہ رکھتے تھے کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ رکھتے ہوں۔ شعبان کے روزے رمضان کی تیاری کے لیے مددگار ہیں۔ شعبان کے روزے روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے رمضان کے لیے تربیت کا کام دیتے ہیں۔ قضائے روزے رکھنے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کبھی کبھی رمضان کے کچھ دن رہ جاتے تھے جن کے روزے میں نہیں رکھ پاتی، اور میں ان کی قضا کرنے کے لیے کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی تھی سوائے شعبان کے۔ سفید دنوں کے روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تاکید فرماتے تھے کہ مہینے کے سفید دنوں یعنی راتوں کے روزے رکھیں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں دن۔ انہوں نے فرمایا، یہ ایسے ہے جیسے مسلسل روزہ رکھنا ہو۔ سوموار اور جمعرات کے روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال ہر سوموار اور جمعرات اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اس وقت پیش ہوں جب میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ لہٰذا شعبان کے مہینے میں ہی نفلی نمازیں، نفلی روزے، زیادہ اذکار اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تاکہ رمضان کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ اسے اپنے تمام دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اس شعبان میں روزہ رکھنا شروع کریں اور رمضان کی پہلے سے تیاری کریں۔